अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे सामने उर्दू का पेपर है। आज चूँकि 10th क्लास का उर्दू पेपर था, इसमें टाइम तो 3 घंटे थे, मैक्सिमम मार्क जो हैं 80। लेकिन इसमें इस साल ये रियायत दी गई थी कि अटेम्प्ट एनी 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। इन्हें जो 68 मार्क्स उठाएगा उसको तो 80 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ये पेपर हम सॉल्व करके देंगे। सबसे पहले है इक्तिबास। दर्जे झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुने गए मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। तो यह है पहला इक्तिबास। अक्सर वालिदैन बच्चों में झूठ बोलने की आदत खुद डालते हैं, इसलिए वो बालिग होकर ये आदत साथ रखते हैं और शऊरी और गैर शऊरी तौर पर समझते नहीं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। घर में अगर कोई वालिद को बाहर से बुलाता है तो वालिद बच्चे के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि वो घर पर नहीं है। इस तरीके से बच्चा अपने वालिदैन की नकल उतारता है और वो झूठ बोलने पर कादिर होता है। ये हरकत बज़ाहिर मामूली सी होती है, मगर दरअसल ये कितना बदतरीन कसूर है और कितना बड़ा गुनाह है। अब यहाँ पर पहली जो खाली जगह है, बच्चे बालिग होकर ये डैश डैश साथ रखते हैं। इसका आंसर इस साइड में है। क्या साथ रखते हैं? बालिग होकर आदात साथ रखते हैं। आदात पहले को आएगा। बच्चे बालिग होकर ये आदात साथ रखते हैं। वालिद बच्चे के ज़रिए ये डैश डैश देते हैं। वालिद बच्चे के ज़रिए ये यहाँ पर है, इसका आंसर पैगाम देते हैं। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद, यहाँ पर इस साइड में लिखा है तबाह व बर्बाद। यहाँ पर आएगा बर्बाद। वालिद बच्चे के ज़रिए ये पैगाम यहाँ पर आएगा। बच्चे बालिग होकर ये आदात साथ रखते हैं। बच्चा अपने वालिदैन की डैश डैश उतारता है। क्या है? यहाँ पर नकल। मगर दरअसल ये कितना, यहाँ पर दरअसल ये कितना बदतरीन कसूर है। या कसूर ही सिर्फ लिख सकते हो। अब यहाँ पर फिर शायरी जुज़ के आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। नज़ारे शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी, रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी, साया दिया शजर को परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। यह शायरी जुज़ किस नज़म से अखज़ किया गया है? यह है जिगनू, जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। शफ़क़ की खूबी किस में है? यहाँ पर नज़ारे शफ़क़ की खूबी क्या है? ज़वाल में। तो इसका आएगा ज़वाल में। अब यहाँ पर दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है? किसको? रात को, दिन को, सहर को या शाम को? इसमें ऑलरेडी यहाँ पर है रंगी किया सहर को, यहाँ पर सहर है। अब यहाँ पर
लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया। इसको शबनम सी रंगत, शबनम की आरसी, शबनम की मुस्कुराहट, शबनम सी मुस्कुराहट, शबनम सी खूबसूरती। यहाँ पर शबनम की आरसी है इसका। शजर को क्या दिया गया, क्या दिया है, उसको साया दिया गया है। अब यहाँ पर तीसरा इक्तिबास जो है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। एक डॉक्टर का कौल है कि तंबाकू पीने की मुज़र आदत डालने से अपना गला घूंट कर मर जाना बेहतर है। तंबाकू का ये जहरीला असर दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू को पीना फजूल खर्ची में दाखिल है। कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज का आगाज़ हुक्का नोशी और सिगरेट पीने का अंजाम है। देखा गया है कि अक्सर होनहार और अच्छे लड़के सिगरेट नोशी की वजह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अपना गला घूंट कर मर जाना किससे बेहतर है। किससे, यहाँ पर है तंबाकू पीने। तंबाकू पीना किस में दाखिल है, किस में दाखिल है, यहाँ पर फजूल खर्ची आएगा दूसरे को। तीसरा, कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज का आगाज़ किस चीज़ का अंजाम है, किस चीज़ का अंजाम है, ये हुक्का नोशी और सिगरेट पीने। तंबाकू का जहरीला असर किसको नुकसान पहुंचाता है, किसको, होनहार और अच्छे लड़के को। पांचवा, होनहार और अच्छे लड़के किस वजह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर तो लिखा है किससे बर्बाद होते हैं, वो सिगरेट नोशी की वजह से, यानी सिगरेट पीने की वजह से है। अब यहाँ पर है हिस्सा बे, चौथा क्वेश्चन का अलिफ पार्ट। दर्ज झैल अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पर दूध जो है, ये हमेशा याद रखना, सारे जो रकीक चीज़ें हैं यानी लिक्विड, वो क्या हैं, वो मुज़क्कर होते हैं, इसलिए इसमें आएगा दूध। दूध ठंडा है। अब इस दूध से, ठंडा से क्या, यह है मुज़क्कर। नफ़रत, नफ़रत तो मोनस है, किसी से नफ़रत, किसी से बिला वजह नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर जहालत है, जहालत भी मोनस है, क्योंकि जिसके आखिर में ते आता है वो मोनस होते हैं अक्सर। खेत इसमें एक्सेप्शन है, या शरबत वो मुज़क्कर हैं, बाकी अक्सर तो मोनस ही हैं। जहालत, हर तरफ, आज हर तरफ जहालत छाई हुई है। अब ये छाई हुई है से मोनस। रुमाल मुज़क्कर है, रुमाल नया है। अब ये नया से वाज़े हुआ कि ये मुज़क्कर है। अब इसके बाद बेपार, दर्ज झैल अल्फाज में सिर्फ 2 को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। अब असबाक, असबाक तो क्या है, ये है जमा। किताब में बहुत सारे असबाक हैं, इससे हैं से वाज़े होता है कि ये मुज़क्कर, ये जमा है। कलम, कलम तो वाहिद है, इसलिए कलम नया है, कलम को जमा आएगा अकलाम। तस्वीर, तस्वीर लटकी हुई है, ये वाहिद है से समझ आता है। बागात, यहाँ पर है मेरे बहुत सारे बागात हैं। अब चूँकि मेरे पास तो बहुत सारे बागात हैं, यहाँ हैं से कि ये जमा है। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन, दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ मिसाल लिखिए। अब यहाँ पर हरूफ तहसीन, हरूफ तहसीन हो गए वो हरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाए।
مثال مرحبا ہے، اسی طریقے سے واہ واہ ہے، اسی طریقے سے حروف عطف، حروف عطف ہو گیا جو دو کلموں کو آپس میں ملائے یا دو اسموں کو آپس میں ملائے، مثال اور ہے، بھی ہے، پھر ہے، اس کی مثال ہے۔ حروف تردید، حروف تردید ہم کہتے ہیں کہ وہ حروف دو باتوں میں سے، جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر، کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہم بولیں گے اچھا یا برا، اچھا یا برا، کھا یہ اختیار کرو یا وہ اختیار کرو، یعنی دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کے موقع پر۔ حرف جزا جو شرط کے جواب میں بولے جائیں، مگر، تاب، تو، یہ ہیں اس کی مثالیں۔ تو اس میں سے آلریڈی دو ہی کرنے تھے۔ اس کے بعد ہدایت کے مطابق جواب لکھیے، یہ ہے گرامر۔ دو بھی کپڑے دھوتا، اس جملے میں دو بھی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے، کیونکہ دو بھی تو کپڑے دھو رہا ہے، یہ تو کام کر رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ ہے فاعل۔ فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، کیا ہے، نیک لڑکی۔ جملے میں نیک قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، نیک، تو یہ ہو گئی صفت ہے۔ اب اس کے بعد ہے زبیدہ نے روٹی کھائی، اس جملے میں روٹی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، روٹی، اس میں تو روٹی پر کام ہو رہا ہے، اس لیے مفعول ہے۔ جاوید نے 2 کلو دودھ لایا، اس جملے میں 2 کلو قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، 2 کلو، کیونکہ اس میں 2 ہے، یہ مقدار ظاہر کر رہا ہے، 2 کلو تو مقدار ظاہر کر رہا ہے، تو اس لیے صفت مقداری ہو گیا۔ مختار جوان ہے، جملے میں جوان قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، کیونکہ مختار تو جوان ہے، اس لیے یہ ہے، اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہے 7واں کوشچن، درجہ ذیل مہارت میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے، آپ کو صرف 2 کرنا ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، انہیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا۔ نئی بہو سسرال میں آنے کے بعد، یعنی جب نئی بہو سسرال میں آتی ہے، نئی بہو سسرال میں آنے کے بعد، نئی بہو سسرال میں آنے کے بعد کیا کرتی ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے۔ اب اسی طرح خاک میں ملنا، خاک میں ملنا ہو گیا تب و برباد ہونا۔ یہاں پر ہے ملاوٹ کرنے والے تاجروں نے، ملاوٹ کرنے والے تاجروں نے لوگوں کے صحت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسی طریقے سے دم توڑنا، دم توڑنا انہیں ہو گیا مر جانا یا کمزور ہونا بھی ہم بول سکتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں، مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، انہیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہے ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی آپ کو لکھنا ہے۔ یہاں پر ہے مختار نے کتے کو مارا، اب چونکہ اس میں کام پہلے ہو رہا ہے، اس لیے پہلے اس میں مارا، مارا کیا ہے، یہ ہے فعل تام، مختار ہے فاعل، نے کیا ہے، اس کے بعد ہے نے، یہ ہے علامت فاعل، چونکہ فاعل کے بعد جب نے آتا ہے تو وہ علامت فاعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتے، چونکہ کتے پر کام ہو رہا ہے، کتے کو ہے، یہ ہے مفعول۔ اس کے بعد ہے کو، کیا ہے، یہ ہے علامت مفعول۔ مارا جو ہے، مارا آ گیا فعل تام، چونکہ اس میں یہاں پر یا تھا، یا آپ کو یہ کرنا تھا، چونکہ یہاں پر اگر اس کو آپ لکھیں، یہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو یہ بھی بہت آسان تھا، انسان پانی کا بلبلہ ہے، اس میں ہے فعل ناقص۔ انسان کیا ہے، انسان ہے مبتدا، پانی کا بلبلہ، پانی کا بلبلہ، یہ پہلے ہے مضاف الیہ،
یہ ہے حرف اضافہ، یہ ہے مضاف، یہ تینوں کیا ہے؟ یہ ہیں خبر۔ تو یہ ہے جملہ اسمیہ ہے یہ اور خبریہ ہے۔ اس کے بعد تو ہے درج ذیل اسنا میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے، چاہے خاکہ، افسانہ، قطہ، غزل، ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا تھا۔ بہت آسان، افسانہ بھی بہت آسان ہے، یا خاکہ، قطہ، غزل، کوئی بھی ایک۔ اس کے بعد ہے درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے، اس میں تو خلاصہ لکھنا تھا۔ عبرت جو پریم چند نے لکھا ہے، خوش آمد یہ انشائیہ ہے سر سید احمد خان کا، یا آسمان پھول اور لو افسانہ ہے نور شاہ کا، ایک ہی کرنا تھا۔ اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ یہاں یہ ہے شاد کا، شاد عظیم آبادی کا، کہ میں اپنے محبوب کے کوچے کے ہر ذرہ سے واقف ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے میرا آنا جانا رہا ہے۔ اگر یہ کرنا نہیں آیا تو موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو یہ ہے غالب کا، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا، وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ یہ ہے میر تقی میر کا، کہ ٹیڑھی چال چلنے والا میرا محبوب کبھی سیدھے راستے میں نہیں ملا، اگر ملا بھی تو اس نے سیدھی طریقے سے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یا اگر یہ کرنا نہیں آیا تو یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح، یہ ہے عرش صحبائی کا، کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ محبوب کی مجھ پر توجہ ہے، اگرچہ اس کی نگاہوں کا انداز محبت برا نہیں بلکہ نفرت انگیز ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا، دیکھ کر تشنا لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ یہ ہے اکبر جے پوری کا، کہ میری خستہ حالی کو دیکھ کر آپ حیران مت ہو جا، میں نے بہت سے غریبوں کو انہیں دل کھول کر مدد کی۔ یا اسی طریقے سے اگر یہ نہیں تو بکراؤں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی غالب کا ہے کہ دیوانگی کے عالم میں میں کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے ورنہ میرے دل کا راز فاش ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر صرف 2 سوالوں کے جواب۔ مزاج در بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حجن نے کیا کیا، اس کو سستے داموں چیزیں فروخت کی تاکہ وہ اس کا اعتماد حاصل کر کے بعد میں اس کو لوٹ لے۔ اسی طریقے سے پنڈت چندر کو اپنی پیشی کی عظمت کا احساس کب ہوا، چونکہ جب اس کے 2 دوست جو اپنی پیشی کا غلط استعمال کرتے تھے، ان کو ایودھیا سفر پر بہت برا حال دیکھنا پڑا، اس کے مقابلے میں اس کو اپنے شاگرد کی طرف سے بہت سی عزت ملی، جس کی وجہ سے اس سے اپنی پیشی کی عظمت کا احساس ہوا۔ یا اگر ان میں سے کوئی کرنا نہیں آیا تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ آسمان پھول اور لوہوں میں لڑکی کی کون سی دعا اللہ نے قبول کی؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی ماں کے لیے گڑیا اور اپنی بہن کے لیے گڑیا اور ماں کے لیے پھول کا گلدستہ خرید سکوں۔ اللہ نے یہی دعا قبول کی ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل ادب اور شعرا میں سے کسی ایک کی حالات زندگی پر تحریر کیجیے۔ پریم چند، میر امن، میر تقی میر، غالب، ان میں سے کوئی ایک کرنا تھا، بہت آسان۔ اپنے دوستوں کو 10ویں جماعت کے امتحان میں کامیاب ہونے پر مبارکبادی کا خط، بہت آسان ہے۔ انفارمل لیٹر، یہاں ایڈریس لکھنا تھا، تاریخ لکھنی تھی، پھر میرے پیارے دوست السلام علیکم، اس کے بعد پھر یہاں پر لکھنا تھا نفس مضمون، کہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر میں باغ ہو گیا جب آپ نے اچھے نمبرات سے 10ویں جماعت کے امتحان پاس کیا۔ تو یا اگر یہ کرنا نہیں ہے تو اپنے اسکول کے سربراہ کے نام اسکول کے کتب خانے کے لیے معیاری کتب خریدنے کے لیے درخواست لکھے۔ انہیں کتب خانے میں جو کتابیں ہیں وہ پرانی ہیں، اب اس کو معیاری کتابیں لانے کی ضرورت ہے، تو پرنسپل کے نام درخواست لکھنی تھی، بہت آسان۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھے۔ موبائل فون کے فائدے اور نقصانات، اس میں تو آج ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کے فائدے بھی کتنے ہیں، نقصانات بہت۔ یا تعلیمی نصواں، عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اس پر تو لکھنا تھا۔ یا صفائی کی اہمیت کتنی ضروری ہے، صفائی، یا اسی طرح وقت کی پابندی، ان میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے تھے۔
آپ مختصر جوابات لکھیے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخیل لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس شعر میں شاعر اپنا تخیل لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آخری شعر ہے، اس میں مقطع کہتے ہیں۔ قصیدہ شعر عاشق کس نے لکھا ہے؟ یہ تو لکھا ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ اولو العزمی کے کیا معنی ہیں؟ اس میں بڑائی ہے اس کے۔ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ یہ ہے سیال کوٹ میں۔ یاسین بے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ شکست انتظار۔ بنی نوع انصار کا غم کھا رہا ہے کن کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ تو صاف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو تھا پیپر۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے آج حل کیا ہوگا۔ شکریہ۔